السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ناگ راجا کی اگلی قسط لے کے آیا ہوں اور آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور آپ کا فیوریٹ کردار کون سا ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کون سے قبیلے؟ ابدان حیران ہوا۔ ہمارا قبیلہ؟ میں قائل قبیلہ، تمہاری مما کو وہاں جانے کا چاؤ ہو رہا ہے۔ زاہد تھکا ہارا سا پاؤں لمبے کیے بیٹھا تھا۔ ہے مما سچی؟ ابدان پرجوش ہو اٹھا۔ میں بھی ضرور جاؤں گا۔ ابدان بھی تیار ہو گیا۔ یک نہ شد دو شد۔ زاہد بڑبڑاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ مما، آپ دونوں کے ساتھ میں بھی ضرور جاؤں گا۔ میں بھی ڈیڈی کی جگہ کو دیکھوں گا۔ ابدان ماہین کے پاس آ کر لجاجت سے بولا، کوئی ضرورت نہیں، میں اور زاہد جائیں گے، تم اپنی نانا نانی کے پاس رہنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ ماہین نے اسے گھور کر سمجھایا۔ نو مما، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نرس رکھ لیں گے۔ ابدان نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا۔ ابدان، ایک بات سمجھا دی ہے نا؟ ماہین اب اٹھی۔ مما مجھے کچھ نہیں سننا، میں بھی جاؤں گا۔ ابدان نے فیصلہ لے لیا۔ کس کے ساتھ جاؤ گے؟ زاہد چینج کر کے آ بیٹھا۔ آپ لوگوں کے ساتھ۔ ماہین اور ابدان اس کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گئے۔ میں تو نہیں جا رہا، زاہد نے صاف منع کیا۔ کیوں؟ ماہین نے ابرو اچکائے۔ میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ زاہد اب ماننے والا نہیں تھا۔ ماہین اسے غصے سے گھورتی رہی۔ زاہد، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ تم حل کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ماہین تھک ہار کر پوچھ رہی تھی۔ میں وہ زندگی چھوڑ چکا ہوں، مزید میں اب بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ زاہد نے بات ختم کی۔ ابدان اب دونوں کا منہ دیکھ رہا تھا۔ مما، آپ ڈیڈی کی منت کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ابدان نے سلوشن پیش کیا۔ ماہین ابدان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ دونوں نادان تھے اور ابدان ان سب باتوں سے انجان تھا۔ اسے اس خطرے میں ڈالنے کا خطرہ وہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ تمہارے ڈیڈی کے ساتھ جاؤں گی، پرانے وقت کو تازہ کریں گے۔ ماہین نے زاہد کو دیکھا۔ زاہد، تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم ایسا ہی کرو گے تو میں اس رات کی طرح دھنا نکل جاؤں گی۔ ماہین اسے دھمکی دے رہی تھی اور زاہد اپنی ضد ماہین کے سامنے کب تک چلا سکتا تھا؟ ماہین، زاہد نے اسے گھورا، تم مجھے ایسا ایکشن لینے پر مجبور کر رہے ہو۔ ماہین کو غصہ آیا۔ ہمیشہ میں ہی تمہاری ضد کے سامنے ہارتا ہوں، کبھی تم بھی شکست کھا جایا کرو۔ زاہد شکوہ کر گیا۔ میں جانتی ہوں تم میری ضد مان جاؤ گے۔ ماہین کو یقین سا تھا۔ زاہد نے گھورا، لیکن مما، میں نے بھی جانا ہے۔ ابدان بضد ہوا۔ تم چپ رہو۔ ماہین نے اسے گھرکا۔ ابدان منہ بسور کر رہ گیا۔ چلو تینوں ہی چلتے ہیں۔ زاہد آخرکار مان ہی گیا۔ خبردار، یہ یہیں رہے گا۔ ماہین کا انداز دو ٹوک تھا۔ ماہین اب مطمئن ہو چکی تھی۔ بس ہم دونوں جائیں گے، ماہین کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اماں اور شاہزین انیکسی کا دروازہ کھولے ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بہت نیک لگ رہے ہیں۔ اماں دوبارہ ان کی تعریف میں ہلکان ہوئی۔ شاہزین اس چیل کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کھڑکی پر آئی تھی۔ کون تھی؟ کس نے بھیجی تھی؟ کسے خبر ہوئی کہ وہ یہاں آئی ہے؟ یہ ابدان میرے دل کو بھا گیا۔ اماں کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی۔ کتنا بڑا گھر ہے اماں، کتنی خوبصورت ہے۔ کتنا بڑا گھر ہے ماں، کتنی خوبصورت ہے۔ اماں کی بات پر وہ اماں کو دیکھنے لگی۔ اگر ابدان کی شادی تم سے ہو جائے تو تیرے بھاگ کھل جائیں گے۔ اماں خیالی پلاؤ بنا چکی تھی اور اب شاہزین کو کھلا رہی تھی۔ شاہزین ایک پل کے لیے تو اماں کو دیکھتی رہی اور پھر بہت زور سے کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ اماں، اب کچھ بھی سوچ لیتی ہو، شاہزین ہنستے ہوئے بولی۔ لے، ہنس رہی ہوں، ارے پگلی، تو خوبصورت ہے، اور ابدان کو کیا چاند سورج کی جوڑی لگو گے؟ اور ابدان کو کیا چاہیے؟ چاند سورج کی جوڑی لگو گے؟ میں نے تو سوچ لیا ہے، میں خود ابدان سے بات کروں گی، بلکہ اس کی ماں سے بھی بات کروں گی۔ اماں کے عظیم خیالات سن کر شاہزین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اماں، شاہزین بھکلا اٹھی۔ یہ کیا سوچی آ رہی ہیں آپ کو؟ شاہزین اماں کے خیالات سن کر سن ہی رہ گئی۔ تو چپ رہنا، میں خود بات کروں گی، اور مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اماں نے اسے لتاڑا۔ اماں، ان کا محل دیکھا ہے، ان کا سٹینڈرڈ۔ شاہزین کو اماں کا ذہنی توازن خراب لگا۔
آپ جاگتے میں بہت خواب دیکھنے لگی ہیں۔ شہزین کے لبوں پر طنزیہ مسکان آ ٹھہری۔ نیند سے جاگ جائیں، کہاں وہ کہاں ہم۔ شہزین کے لہجے میں تلخی گھل اٹھی۔ مجھے اپنے رب پر یقین ہے، تیرا نصیب سونے کے قلم سے لکھا گیا ہے، تو شہزادی کی طرح تقدیر پائے گی، یاد رکھنا۔ اماں نے محبت سے اس کے چہرے کو چھوا۔ یہ تیری دادی کی دعا ہے، اور میری دعا ضرور قبول ہوگی، اور پھر تو یاد کرے گی، ایک پیارے سے محل میں رہے گی، نوکرانیوں کو حکم دیا کرے گی۔ اماں کی بات سن کر شہزین کہیں بہت دور کھو گئی۔ مخملی لباس قدموں کو چھوتا ہوا، بالوں کو ایک ادا سے چٹکتے ہوئے، غرور سے کھڑی ناک، دائیں بائیں چلتی ہوئی کنیزیں۔ شہزین، اماں نے اسے جھنجھوڑا۔ کہاں کھو گئی؟ اماں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، بس خود کو شہزادی تصور کرنے لگی تھی۔ شہزین بیزاری سے گویا ہوئی۔ اماں، ہم عام سے انسان ہیں، کوئی شہزادی نہیں ہوتی، زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، بس زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ ایک آنسو کی چمک اس کے آنکھوں میں پیدا ہوئی۔ اداس نہ ہوا کر، کیوں اتنا اداس ہوتی ہے؟ اماں نے اسے سینے سے لگایا۔ تیری اماں زندہ ہے، میں ابدان کے دل کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گی۔ اماں کے ارادے کچھ زیادہ ہی بلند تھے۔ اماں، شہزین جھلا اٹھی۔ آپ کوئی بات نہیں کریں گی، وہ نہ جانے ہمیں کیا سمجھے گا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ شہزین اپنا ماتھا پیٹنا چاہ رہی تھی۔ تو میری ماں نہ بن۔ اماں نے اسے خود سے دور کیا۔ ایک اچھا رشتہ تیری بے وقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے نہیں نکالنا چاہتی۔ اماں سوچ کر بیٹھی تھی۔ اماں کیوں ہمیں یہاں سے نکلوانا چاہ رہی ہو؟ شہزین اماں کے اتنے اٹل فیصلے پر دنگ ان کا منہ دیکھ رہی تھی، جو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ آئے ہوئے ایک دن نہیں ہوا اور اتنے اونچے خواب دیکھنا شروع ہو گئے۔ اماں کچھ تو خیال کر۔ شہزین ان کے پاس بیٹھی ان کو ان کے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ، میں اتنا اچھا رشتہ اب نہیں نکلنے دوں گی۔ اماں نے قطعی انداز میں گردن کو انکار میں ہلایا۔ شہزین کو لگا اماں پر جن آ گئے ہیں، جو اماں پر قابو پا چکے ہیں، اور اماں اسی لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ اماں آپ آرام کرو۔ شہزین اماں کے پاس سے ہٹی۔ تو میری ماں نہ بنا کر۔ اماں نے اسے جھڑکا۔ شہزین کو ہنسی آ گئی۔ اچھا نہیں بنتی، مگر آپ خود بیٹھ کر سکون سے سوچیں، آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ شہزین کہنے سے باز نہیں آئی۔ اماں نے اسے گھورا۔ میں فیصلہ کیے بیٹھی ہوں، یہ رشتہ ہاتھ سے نہیں نکلنے دوں گی۔ اماں پلنگ پر لیٹ گئی۔ میں تجھے اس گھر میں راج کرتا ہوا دیکھ رہی ہوں، مہارانی بنے گی اس گھر کی، میری شہزین۔ اماں کے لبوں پر دھیمی سی مسکان کھل اٹھی۔ تو کیا کسی شہزادی سے کم ہے؟ اماں دوبارہ اٹھ بیٹھی۔ شہزین کچن کی طرف جاتی ہوئی دوبارہ مڑی۔ اماں، شہزین کو ہنسی آئی۔ آپ تھوک میں بڑے بنا رہی ہیں، شہزین کہتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ تم منحوس باتیں نہ کیا کر، اماں کو جلال آنے لگا۔ شہزین اس دفعہ کھل کر ہنستی۔ میں اب تیرے لیے کوشش کرنا چاہتی ہوں، تاکہ مجھے پچھتاوا نہ رہے۔ اماں کی کل کائنات اب شہزین ہی تھی، جو ایک رات اچانک سے انہیں مل گئی تھی۔ اماں اب خاموشی سے کچن میں کام کرتی شہزین کو دیکھ رہی تھی، جس کی لمبے گھنے بالوں کی چوٹی شیفون کے دوپٹے سے جھانک رہی تھی۔ لمبا قد، سمارٹ وجود، گوری رنگت، نرم و ملائم گال، بڑی خوبصورت آنکھیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی لگتا تھا جیسے کوئی شہزادی راستہ بھول کر یہاں آ گئی ہو۔ اماں خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ ایک شہزادی ہے سرد مزاج کہانی میں، ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس پر مرتا ہے۔ تم اپنا ارادہ بدل نہیں سکتی، زاہد اب آخری کوشش کر رہا تھا۔ تم اپنا ارادہ بدل نہیں سکتی، زاہد اب آخری کوشش کر رہا تھا۔ ماہین بل کھا کر مڑی۔ زاہد، کیا تم نے نہیں جانا؟ ماہین کا انداز وارننگ لیے ہوئے تھا۔ اچھا، میں کچھ نہیں کہہ رہا، زاہد نے ہتھیار ڈالے۔ وہ دونوں آدھی رات کو واک کر رہے تھے۔ زاہد اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہمیشہ ہار جایا کرتا تھا، گہری سمندر کی طرح آنکھیں۔ زاہد ان میں بہت سالوں پہلے ڈوب چکا تھا۔ چہرہ ہے یا چاند کھلا ہے، زلف کنیری شام ہے کیا، ساگر جیسی آنکھوں والی، یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا؟ زاہد بہت خوبصورت آواز میں سنگر سے بھی زیادہ جذب سے گانا گا رہا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے ساتھ اس کی محبت تھی، ماہین اس کی بیوی، جس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔
ماہین کے لب دھیمے سے مسکرا دیے۔ ایک ادا سے اس نے زاہد کو دیکھا۔ اس کی ادا میں ایک فخر سمٹ آیا تھا۔ آج بھی زاہد دیوانوں کی طرح اس کی محبت میں پاگل تھا، جس سے وہ تھوڑی سی ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیا کرتی تھی۔ زاہد کی محبت ماہین کے سامنے ہمیشہ گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھی۔ تم پر وقت نے کوئی اثر نہیں کیا، تم آج بھی ویسے ہی جوان اور حسین ہو۔ زاہد بہت قریب اس کے ساتھ ہم قدم چلتا ہوا بولا۔ ماہین کے گالوں پر شرم کی سرخی چھانے لگی۔ زاہد نے بہت مضبوطی سے اس کا نرم ہاتھ اپنی ہتھیلی میں دبایا۔ زاہد نے جب یہ ہاتھ تھام لیا تو دوبارہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کی سانسیں ماہین کی سانسوں کے ساتھ چلتی تھی۔ ماہین کو دیکھ کر وہ جیا کرتا تھا۔ ان کی محبت بہت الگ اور انوکھی تھی۔ ہماری محبت اس آسمان کی طرح وسیع ہے، ماہین نے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اس چاند کی طرح روشن ہے۔ ماہین نے زاہد کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اب وہ دونوں کھڑے ہو کر چاند کو تک رہے تھے۔ ہلکی ہوا نے سرور پیدا کر دیا تھا۔ زاہد نے اپنا ایک ہاتھ ماہین کی کمر میں حمائل کیا۔ نہ آئے گی تم سی نزاکت کسی میں، اگرچہ ہزاروں کی ایسی کمر ہو۔ زاہد نے ماحول کی مناسبت سے شعر اس کے کان میں کہا۔ ماہین مسکرا دی۔ زاہد نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنی شہادت کی انگلی پھیری۔ ماہین کے سلکی بال کھلے ہوئے اس کی کمر پر بکھر رہے تھے۔ ایک رات وہ نہر کے پاس کھڑے ماحول کو مکمل بنا رہے تھے۔ آج چاند کو تکتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ جہاں سچی محبت ہو وہاں ماحول خود مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ زاہد آج بھی ماہین کی خوشبو میں خود کو بھلا دیتا تھا۔ بہت خوشبو آ رہی ہے چنبیلی کی۔ زاہد کو پھر خوشبو آنے لگی۔ تم نے کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ جو روز لگاتی ہوں۔ ماہین کی آواز بہت آہستہ تھی۔ وائٹ ڈریس میں وہ بہت عمدہ لگ رہی تھی۔ زاہد ایک بار پھر اپنا دل اس پر ہار چکا تھا۔ تم خود ایک خوشبو ہو۔ ماہین میری کیا نیکی تھی جو تم مجھے ملی، جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ زاہد کی محبت کا اظہار اول دنوں کی طرح آج بھی اتنا ہی جاندار تھا۔ ہم بنائے ہی ایک دوسرے کے لیے گئے تھے۔ ہم نے ساتھ رہنا تھا اور رہیں گے۔ آسمان پر اسی پل ایک تارا ٹوٹ کر گر گیا۔ ماہین نے محبت سے زاہد کی طرف دیکھا۔ زاہد نے بے ساختہ ماہین کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دونوں دوبارہ واک کرنے لگے۔ مما اور بابا کو اپنے جانے کا کیا بتاؤ گی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ زاہد کی کنپٹی سے ہلکے سے سفید بال اسے بہت سوبر لک دے رہے تھے۔ ماہین بال ڈرائی کروایا کرتی تھی، مگر زاہد نے کبھی یہ زحمت نہیں کی۔ کہہ دوں گی گھومنے جا رہے ہیں۔ ماہین کا انداز بہت سادگی لیے ہوئے تھا۔ زاہد نے اسے گھورا۔ بہت تیز ہو۔ زاہد کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ کبھی غرور نہیں کیا۔ ماہین شرارت سے مسکرا دی۔ چلو تمہاری یہ ضد بھی مان لی۔ زاہد کا لہجہ جذبوں سے پر تھا۔ ماننی ہی تھی، ماہین نے ایک ادا سے کہا۔ میری محبت کا انداز ہے نا، اسی لیے ہر بات کی ضد کر جاتی ہو۔ زاہد نے نروٹھے پن سے کہا۔ تم بھی تو مان جاتے ہو نا۔ اب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اور کوئی راستہ نہیں۔ اب وہ دونوں اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ماحول میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ان کے جانے کے بعد عبدان چپکے سے اپنی کھڑکی سے نکلا اور ناک کی صورت لیے لان سے ہوتا ہوا انیکسی کی جانب بڑھا۔ براؤن اور وائٹ ڈاٹس والا یہ ناک بہت خوبصورت تھا۔ وہ بہت زہریلا بھی تھا۔ دشمن اس کے زہر سے بچ نہیں سکتا تھا۔ طاقتوں سے بھرا ہوا وہ عام ناگ ہرگز نہیں تھا، مگر یہ ناگ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر دنیا بھلا دینے کے در پر تھا۔ انیکسی کی جانب بنے گیٹ کو پار کر کے عبدان کو دشمن کی موجودگی کا احساس ہوا۔ عبدان فوراً رک کر خوشبو سونگھنے لگا، جو خوشبو بہت عجیب تھی، بہت عجیب۔ کیری کے پاس عبدان کو وہ نظر آ گیا۔ عبدان الرٹ ہوا۔ ناگ کا ازل سے دشمن نیولا۔ عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے۔ آنکھوں میں چنگاری لیے آج وہ عبدان کو اس کی نانی یاد دلا دینا چاہتا تھا، مگر وہ بے خبر تھا اس کا سامنا ایک راجا سے ہے۔ میکائل قبیلے کا راجا عبدان زاہد۔ نیولا آہستہ آہستہ ناگ کی طرف آ رہا تھا۔
ابدان بہت شان سے پن اٹھا چکا تھا، زبان کو نکالتا وہ اپنی جگہ غرور سے کھڑا اس کے قریب آنے کا منتظر تھا۔ بہت اونچی آواز میں ناک کے نتھوں سے آواز دور تک سنائی دی۔ اس کا وجود نیولے کو دیکھ کر بڑھنے لگا تھا۔ نیولے کا قد بھی اب بڑھنے لگا۔ دونوں آمنے سامنے آنکھوں سے چنگاریاں نکال رہے تھے۔ ابدان کا وجود مزید بڑھ رہا تھا تو نیولا بھی بڑھتا چلا گیا۔ نیولے نے ایک جمپ لگائی، مگر ناگ نے نیولے کے گرد بل کھا لیے اور اسے نچوڑنے کے در پہ ہو گیا۔ نیولے کے منہ سے کراہ نکلی، مگر اس نے ہمت کی اور ناگ پر دانت کاٹ دیے۔ مگر اگلے ہی پل چاروں طرف سے سانپ نمودار ہونے لگے اور سب کے سب نیولے پر جھپٹ پڑے۔ اب ابدان ناگ بنا دور سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ نیولا سانپوں میں گھر چکا تھا، مگر ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی انسانی شکل میں آنے لگا۔ ابدان اس کی خوشبو پہچان چکا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں حسام تھا، جس کی پہلی بال پر ابدان آؤٹ ہوا تھا۔ حسام بہت زخمی تھا، مگر ایک جست لگا کر وہ سانپوں کے شکنجے سے بھاگ نکلا اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ابدان نے اس کے پیچھے بھاگنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ وہاں موجود سانپ بھی غائب ہونے لگے۔ ابدان کے ہاتھوں پر حسام کے دانتوں کے نشان تھے، جن سے اب خون رس رہا تھا۔ ابدان نے ایک نظر وہاں دیکھا جہاں حسام نکل کر بھاگا تھا۔ حسام کا یہاں آنا بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ یہاں کیوں آیا تھا؟ کس مقصد کے تحت آیا تھا؟ ابدان نے ایک نظر بند انیکسی کے دروازے کو دیکھا۔ کیا شہزین لوگوں کے پیچھے آیا تھا؟ ابدان بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ بہت آہستگی سے نیچے دروازے کی در سے وہ اندر داخل ہوا۔ انیکسی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچن کی لائٹ آن تھی۔ ابدان بہت خاموشی سے داخل ہوا۔ ایک کمرہ باہر سے بند تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک پلنگ پر اماں بے خبر سو رہی تھی، دوسرا پلنگ خالی تھا۔ شہزین کمرے میں نہیں تھی۔ بہت خاموشی سے ابدان واش روم میں گیا، مگر شہزین وہاں نہیں تھی۔ ابدان دوبارہ کچن میں گیا، مگر وہاں بھی نہیں تھی۔ انیکسی اندر سے بند تھی۔ پھر شہزین گئی تو گئی کہاں؟ بہت دیر ابدان باہر انتظار کرتا رہا، مگر شہزین نظر نہیں آئی۔ ابدان دوبارہ کمرے میں گیا۔ حیرت انگیز طور پر دوسرے پلنگ پر شہزین سو رہی تھی۔ ابدان منہ کھولے دنگ رہ گیا۔ پہلے نہیں تھی، اب ایک دم کیسے آ گئی؟ یہ ہے کون؟ ابدان کا دماغ اس سے سوال کر رہا تھا۔ بہت جلد اسے اس کے سوال کا جواب ملنے والا تھا۔ حسام وہاں سے نکل تو آیا، مگر وہ انتہا کا زخمی ہو گیا تھا۔ وہ شہزین کو دیکھنے آیا تھا۔ حسام بہت بری طرح شہزین پر دل ہار چکا تھا۔ وہ نیولوں کے خاندان سے تھا۔ کچھ سال پہلے وہ شہزین کے محلے میں شفٹ ہوا تھا۔ شہزین کو پہلی نگاہ میں دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا۔ اسے دیکھے بغیر چین نہیں پڑتا تھا۔ بہانے بہانے اس کے گھر کے چکر کاٹتا رہتا تھا۔ اس رات چپکے سے وہ دیوار پر چڑھا، مگر شہزین کی آواز پر وہ بھاگ نکلا۔ اور آج بھی وہ شہزین کے تعاقب میں یہاں آیا تھا، اور ابدان کو دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ پھر دونوں گتھم گتھا ہو گئے، مگر حسام بہت جلد پسپا ہو کر بھاگ نکلا۔ وہ بہت زخمی تھا۔ سڑک کنارے جھاڑیوں میں ادھمرا ڈھہ گیا تھا۔ حسام کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھ گیا اس کا آخری وقت قریب ہے۔ اسی وقت حسام نے کسی وجود کو اپنے قریب دیکھا۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حسام کی نگاہوں نے آخری بار اس چہرے کو دیکھا اور ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لی۔ اگلے دن لوگوں نے ان جھاڑیوں میں ایک نیولے کو مردہ حالت میں دیکھنا تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ماہین اور زاہد جاگ چکے تھے۔ زاہد ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ بن جانے کا ویٹ کرتے ہوئے بار بار کچن کی سمت دیکھ رہا تھا۔ ماہین ایک ٹرے میں ٹوسٹ، جیم، مکھن، بوائل ایگ اور فرائی اور فروٹ لے کر آئی اور زاہد کے سامنے سلیقے سے رکھنے لگی۔ دوبارہ کچن میں جا کر چائے کی کیٹل اور چائے کے کپ لے آئی۔ سگرا بی بی نہ جانے کیوں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ماہین زاہد کے ساتھ چیئر پر بیٹھی اس کے لیے بریڈ پر جیم لگا کر زاہد کی پلیٹ میں رکھنے لگی۔ آج سارا کام سمیٹ کر کل قبیلے کے لیے نکلیں گے۔ زاہد نے بریڈ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ ماہین اب اس کے لیے کپ میں چائے ڈال رہی تھی اور کپ بھر کر زاہد کے قریب رکھا۔ ماہین کی شروع سے عادت تھی، پہلے زاہد کو دیتی تھی، پھر اس کے بعد اپنے لیے ڈالا کرتی تھی۔ ہاں، معلوم نہیں وہاں کتنے دن لگ جائیں۔ ماہین نے ابلا انڈا منہ میں رکھا۔ بس تمہاری ضد ہے، ورنہ وہاں جا کر ہونا کچھ نہیں ہے۔ زاہد کہے بنا نہیں رہ سکا۔
ماہین ہنس دی۔ تم راضی تو ہو گئے مگر دل سے خوش نہیں ہو، ماہین کا انداز اسے چھیڑتے ہوئے تھا۔ اب تم جو بھی کہو میرا ارادہ بدلنے والا نہیں۔ ماہین نے اب گرم چائے حلق سے نیچے انڈیلی۔ سوچ لو کہیں وہاں میرا سامنا صومالی سے نہ ہو جائے اور وہ مجھ پر دوبارہ فدا نہ ہو جائے۔ زاہد کنکھیوں سے چائے کا گھونٹ بھرتے ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ ماہین کو اچھو لگ گیا اور وہ بہت زور سے ہنس دی۔ زاہد، تم ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہو، اسے تمہارا نام تک یاد نہیں ہوگا، اور یہاں تو خوش فہمیاں ہی برج خلیفہ کی اونچائی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ماہین کی بات پر وہ اسے گھورنے لگا۔ بہت ہینڈسم ہوں، ابھی تک جوان ہوں، زاہد نے فخر کیا۔ یہ غلط بات آپ کو کس نے بتائی؟ ماہین اسے ستا رہی تھی۔ زاہد ایک دم اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میری خوبصورت بیوی نے۔ زاہد کی آنکھیں پورے دل سے مسکرا رہی تھی۔ جس کی وجہ سے میں روز آفس سے لیٹ ہو جاتا ہوں، زاہد نے کلائی میں بندی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے ماہین بھی کھڑی ہوئی۔ اور یہ میرا وعدہ ہے، ہمیشہ دیر ہوتی رہے گی۔ ماہین کی بات پر زاہد نے محبت سے اسے دیکھا۔ میری خواہش ہے ہمیشہ ایسا ہی ہو۔ ماہین اس کے ہمراہ اس کا آفس بیگ اٹھائے پورچ تک آئی۔ زاہد ایک دم رکا۔ سونگھو، ایک دم چنبیلی کی مہک بہت زیادہ آنے لگی ہے۔ زاہد پورچ میں تھم گیا تھا۔ مجھے تو نہیں آ رہی، تمہیں کیوں آ رہی ہے؟ ماہین ناک کو اونچا کر کے سونگھنے لگی۔ چلو یہ ماما بھی سن جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زاہد نے کہا۔ ماہین مسکرا کر گیٹ سے اسے نکلتا دیکھتی رہی۔ انکسی میں اماں جاگی ہوئی تھی مگر شہزین ابھی تک سو رہی تھی۔ رات سوتے سوتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی، اب اسی لیے آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ شہزین بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اماں اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اٹھ جا، صبح ہو گئی ہے۔ اماں سے خاموش نہیں رہا جا رہا تھا۔ جی اماں، شہزین نیند میں بولی۔ اٹھ جاؤ بیٹا، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، اماں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اماں آپ نے کیوں بنایا؟ شہزین اٹھ بیٹھی۔ اس نے آتی ہوئی جمائی کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ کچھ نہیں ہوتا، چل منہ دھوا، اماں نے پیار سے کہا۔ شہزین مسکراتے ہوئے واش روم کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد ناشتہ کر کے اماں گھر کے اندر جانے کے خیال سے اٹھی۔ اماں کہاں جا رہی ہو؟ شہزین اماں کو انیکسی کے دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ابدان کی امی کے پاس۔ اماں کے ارادے وہ سن چکی تھی، یقیناً ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانا چاہ رہی تھی۔ کیوں اماں؟ شہزین اپنی جگہ سے اٹھی۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ اماں جانے کی وجہ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے نہ ٹوک، اماں کا سٹائل آج کچھ زیادہ ہی دبنگ تھا۔ اماں میری بات تو سنیں۔ شہزین دروازے پر دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اماں کے تیور بھی سخت ہوئے۔ آپ نہیں جانتی، نہیں بس ایک عمارت کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو گئی ہیں۔ کیا صرف اسی چیز کو دیکھ کر یہ لوگ آپ کو میرے لیے مناسب معلوم ہو رہے ہیں؟ کیا رشتہ یہ دیکھ کر کیا جاتا ہے؟ شرافت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شہزین انہیں لیکچر دے کر انہیں ان کے ارادے سے باز رکھنا چاہ رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا؟ اماں کا انداز آج کچھ زیادہ ہی نرالا تھا۔ اب ہٹو سامنے سے۔ اماں آگے بڑھی۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اتنی جلد بازی آپ کو کس بات کی ہے؟ شہزین دروازے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ شہزین، تو کیوں مجھے ستا رہی ہے؟ اماں اب چلا اٹھی تھی۔ مجھے اس طرح تنگ مت کیا کر بیٹا، بڑھیا جان ہوں، تیری فکر مجھے ہلکان کیے جا رہی ہے۔ تو نہیں جانتی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، یہ سوچ کر اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے، تیرا کہیں جلد بندوبست کر کے اس دنیا سے رخصت لینا چاہتی ہوں۔ اماں کی سوچیں اس کی شادی اور اپنی موت تک محدود تھی۔ اماں، تمہیں کیا خدا پر بالکل بھروسہ نہیں؟ جب میں یہاں آئی تھی تو بے یار و مددگار تھی، مگر اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بنا دیا۔ سب سے بڑا سہارا اللہ کا سہارا ہے، وہی میرا کوئی اور بندوبست کرے گا۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ شہزین کی بات پر اماں لاجواب ہو گئی۔ پھر بھی مجھے تیری فکر تو ہے نا؟ اماں ٹوٹے ہوئے لہجے سے بولی۔ بالکل غلط فکر ہے، آپ اللہ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہی ہے میرے معاملے کو سنبھالیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ شہزین کی آنکھوں میں اللہ پر توکل کی چمک تھی۔ اماں خاموشی سے اندر آ گئی۔ اگر تیری یہی ضد ہے تو میں کچھ دن ان کے چال چلن دیکھتی ہوں، پھر تو مجھے نہیں روک سکتی۔
اماں کا وارننگ دیتا انداز ایسا تھا جیسے وہاں سے رشتہ آ گیا ہو، اب وہ ان کی چھان بین کرنا چاہ رہی ہیں۔ شہزین ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ اماں تمہارا کوئی علاج نہیں۔ شہزین ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تو خود ماں نہیں نا، تجھے کیا پتا ماؤں کی فکریں کیا ہوتی ہیں؟ جوان بیٹی کے گھر میں ہوتے ہوئے راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں، دل میں عجیب سے ہول اٹھتے ہیں۔ اماں کی پریشانیوں کے سرا اس کی شادی سے شروع ہوتا تھا۔ تیرے بچے کھلانا چاہتی ہوں۔ اب یہ سن کر شہزین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اماں آپ اتنے کم عرصے میں مجھے کتنا عزیز ہو گئی ہیں۔ شہزین نے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ اماں محبت سے شہزین کو دیکھتے چلی گئی۔ تو تو میری شہزادی ہے، بنی بنائی شہزین، آج وہ زندہ ہوتی تو تم دو ہوتی۔ اماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اماں فاطمہ اور ان کی پوتی شہزین دونوں اس محلے میں برسوں سے کرائے پر رہ رہے تھے۔ اپنے شوہر والا گھر وہ کرائے پر چڑھا کر ایک کمرے کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس گھر کا کرایہ زیادہ مل جانے سے انہیں زندگی گزارنے میں بہت آسانی ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے اور بہو کی وفات کے بعد واحد وہی شہزین اس دنیا میں اس کا آسرا تھی۔ دونوں دادی پوتی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے زمانے کے سرد ہواؤں سے نبرد آزما تھی، ایک دوسرے کا سایہ بنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے جینے کی امنگ تھی۔ برسات کی ایک رات تھی۔ فاطمہ اور شہزین سردیوں کی اس برسات میں ٹپکتی چھت سے پریشان بستر میں دبکی ہوئی تھی۔ شہزین کو سخت بخار تھا۔ بارش کی وجہ سے اماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے قاصر تھی۔ بخار کی شدت سے شہزین کراہ رہی تھی، جسم درد سے ٹوٹا جا رہا تھا، ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ باہر ان کا دروازہ بجنے لگا۔ اماں رات کے اس پہر بجتے دروازے سے چونک گئی تھی۔ اماں نے ایک نیم بے ہوش شہزین کو دیکھا اور بجتے دروازے کے پاس آئی۔ کون؟ اماں کی آواز میں خوف پنہاں تھا۔ پلیز دروازہ کھولیں، نسوانی خوفزدہ آواز دروازے کے پار سے سنائی دی۔ اماں نے دروازہ کھول دیا۔ اماں کے سامنے بھیگی ہوئی بنی بنائی شہزین کھڑی تھی۔ اماں ششرد سی کھڑی رہ گئی۔ شہزین تو اندر تھی، پھر دروازے پر کون ہے؟ اگر یہ شہزین ہے تو اندر کون ہے؟ کون ہو تم؟ اماں کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ پلیز مجھے مدد چاہیے، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ میں بھیگ چکی ہوں، مجھے اندر آنے دیں۔ وہ بارش میں بھیگتی ہوئی اندر آنے کے لیے التجا کر رہی تھی۔ اماں نے چند لمحوں کے لیے سوچا اور پھر اپنے گھر کا دروازہ آنے والی کے لیے کھول دیا۔ وہ اجنبی لڑکی ٹھٹرتی ہوئی اندر آ گئی۔ اماں اسے اپنے لیے گھر کے واحد کمرے میں آ گئی جہاں شہزین سوئی ہوئی تھی۔ بیٹھو، اماں نے اسے بیٹھنے کو کہا، مگر آنے والی نہیں بیٹھی۔ وہ حیرت سے چرپائی پر پڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ہم شکل تھی۔ یہ کون ہے؟ میری پوتی، اماں نے جواب دیا۔ اس کی نبض چیک کریں۔ وہ کانپتی آواز میں گویا ہوئی اور اماں کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اماں نے تیزی سے چرپائی پر لیٹی اپنی پوتی کی نبض چیک کی، مگر اب اس فانی دنیا کو الوداع کہہ چکی تھی۔ اماں سکتے کے عالم میں شہزین کی بند نبض کو ٹٹولنے کی صحیح کر رہی تھی۔ شہزین دنیا میں اپنا وقت پورا کر چکی تھی۔ اماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شہزین اٹھ جا، تجھے خدا کا واسطہ، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، ایسا نہ کر۔ اماں شہزین کے مردہ وجود سے لپٹی کراہ رہی تھی۔ پاس کھڑی اجنبی لڑکی اماں کے پاس جا کر انہیں چپ کروانے لگی۔ ابھی تو زندہ تھی، ایک دم یہ کیا ہوا؟ اماں کا دل اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہزین ان کے جینے کی وجہ تھی، مگر ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اماں کا غم بڑا تھا، پہلے جوان بیٹے کی موت اور آج جوان پوتی کی موت، مگر اللہ نے انہیں ایک اور سہارا عطا کر دیا تھا جو شہزین کی ہی شکل جیسا تھا۔ اماں نے اس اجنبی لڑکی کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ وہ اپنی ساری کہانی اماں کو بتا چکی تھی اور اب وہ اماں کے ساتھ ان کی پوتی بنی ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ابدان حیران سا تھا۔ رات شہزین کہاں گئی تھی؟ ایک دم کیسے نمودار ہوئی؟ حسام کیوں آیا تھا؟ کس کی خاطر آیا تھا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ اور ماہین لان میں بیٹھے تھے۔ زاہد کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ اسے کپڑے چینج کر کے وہ بیوی اور بیٹے کے ساتھ آ بیٹھا۔ یار تم مانو یا نہ مانو، یہ چنبیلی کی اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟
زاہد کو پھر بہت تیز خوشبو آنے لگی۔ مجھے تو نہیں آ رہی۔ تمہیں کیوں آ رہی ہے؟ ماہین حیران ہوئی۔ تمہیں خوشبو تمہیں خوشبو آئی؟ وہ ابدان سے مخاطب ہوا۔ آتی رہتی ہے، ابدان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی پل انیکسی کے ساتھ بنے گیٹ کھلا اور شہزین داخل ہوئی۔ زاہد ماہین کو دیکھتا ہوا بالکل اچانک سے آتی شہزین کو دیکھے گیا، اور جب اسے غور سے دیکھا تو چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زاہد کی آنکھیں شہزین پر ٹکی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ڈیڈی؟ زاہد کو اس طرح گھورتے دیکھ کر ابدان بھی کھڑا ہوا، مگر زاہد نے کچھ نہیں سنا۔ زاہد تیر کی تیزی سے شہزین کے پاس پہنچا اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ شہزین حیرت زدہ اپنا گلا دبوچے ہوئے مرد کو دیکھ رہی تھی، جس کی شکل ابدان کے جیسی تھی، یقیناً ابدان کے بابا تھے، جس میں سے زہریلے جانور کی بو اسے پاگل بنا رہی تھی۔ ابدان اور ماہین حیرت میں گھرے بھاگے چلے آئے۔ زاہد، کیا بدتمیزی ہے؟ ماہین ایک دم چیخی۔ ابدان بھی قریب آ چکا تھا۔ شہزین خوف سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کون ہو تم؟ زاہد نے اس کی گردن نہیں چھوڑی۔ ڈیڈی سے چھوڑیے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ابدان نے زاہد کے ہاتھوں کو ایک ہی جھٹکے سے شہزین کی گردن سے ہٹایا۔ ابدان، مجھے اس سے نمٹنے دو۔ کون ہے یہ؟ زاہد کی آواز بہت بلند تھی۔ ماہین زاہد کا اتنا عجیب رویہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈی، میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ دادی اور پوتی انیکسی میں رہنے کے لیے آئی ہیں؟ یہ وہی ہے۔ آپ نہ جانے کیا سمجھ کر اس کا گلا دبوچ اٹھے۔ ابدان کا دماغ شہزین کی اس بے عزتی پر کھول اٹھا تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے دو، تم دونوں خاموش رہو۔ زاہد نے شہادت کی انگلی اٹھا کر دونوں کو خاموش کروایا۔ شہزین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ڈیڈی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابدان کو زاہد کے اس رویے کی سمجھ نہیں آئی۔ زاہد نے ایک نظر شہزین کو دیکھا اور پھر ابدان کو۔ اسے تم غور سے دیکھو اور بتاؤ اس کا حلیہ کیسا ہے، سب کچھ بتاؤ۔ زاہد ابدان سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ابدان کو زاہد کی ذہنی حالت ابتر لگی۔ جو کہا ہے وہ کرو، زاہد نے غصے سے کہا۔ وائٹ سوٹ سادہ چپل پہنے ہوئے ہیں، بڑا سا دوپٹہ ہے، آنکھیں نیلی ہیں، قد لمبا ہے، خوبصورت ہے۔ ابدان نے غور سے شہزین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک چیز تم بتانا بھول گئے، دوبارہ دیکھو۔ تمہیں اور کیا نظر آ رہا ہے؟ زاہد شہزین کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ شہزین نے تھوک نگلا۔ اس کا راز کھلنے جا رہا تھا۔ ابدان غور سے دیکھنے لگا، مگر اسے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ ڈیڈی، نتھنگ۔ ابدان نے زاہد کو حیرت سے دیکھا۔ تم غور سے نہیں دیکھ رہے ہو، دوبارہ دیکھو، ایک اور چیز ہے، زاہد نے دوبارہ کہا۔ ابدان پھر تسلی سے دیکھنے لگا۔ بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ زاہد کی آواز ابدان کی سماعت سے ٹکرائی۔ پربازوں کے پیچھے سفید پر۔ ابدان کی آواز وہاں موجود تمام افراد نے بخوبی سنی۔ شہزین نے شدت سے آنکھیں بند کر لی۔ ماہین منہ پر ہاتھ رکھ کے شہزین کو دیکھ رہی تھی۔ شہزین اب ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماہین کو ابھی بھی اس کے پر نظر نہیں آئے تھے۔ ابدان اور زاہد طاقتوں سے بھرپور تھے۔ غیر انسانی مخلوق ان کی آنکھوں سے زیادہ دیر اوجھل نہیں رہ سکتی تھی۔ ابدان اس کی محبت میں پہلی نظر کا شکار ہوا تھا۔ وہ اس کے پروں کو اپنی نظر کا دھوکہ سمجھتا رہا تھا۔ ابدان کو وہ پری لگتی تھی، اسی لیے اسے گمان گزرا تھا اس کے ذہن کے خاکے میں اس کے یہ خوبصورت سفید جھلملاتے رہتے ہیں، جن میں ایک پر کٹا ہوا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ آج وہ زاہد کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ شہزین خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ ڈیڈی، آرام سے۔ ابدان بیچ میں ٹوک گیا۔ تم چپ رہو، زاہد نے ابدان کو جھڑک دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زاہد اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شہزادی اماویہ۔ شہزین کی آواز بہت پست تھی۔ شہزادی؟ ابدان چوکا۔ ماہین بھی حیرت سے گنگ تھی۔ زاہد بھی حیران ہوا۔ کہاں سے آئی ہو؟ زاہد نے اگلا سوال کیا۔ یہی سوال ابدان کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ پرستان سے۔ اماویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہاں ایسے کیوں؟ یہ سوال ابدان نے کیا تھا۔ وہ ایک شہزادی تھی، تو پھر یہاں در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہی تھی؟ آگے میں نہیں بتا سکتی۔ اماویہ نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ یہاں میں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئی۔ مجھے ایک خطا پر پرستان سے نکال دیا گیا۔
اسی لیے میں یہاں انسانوں کے بیچ میں رہنے پر مجبور ہوں۔ میرا ارادہ کسی کو ضرر پہنچانے کا نہیں ہے۔ اماویہ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ زاہد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہم زاہد نے ہنکارا بھرا۔ آپ میری بات پر یقین کر سکتے ہیں۔ اماویہ نے نگاہ اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا۔ زاہد نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ لی تھی۔ دیکھو بیٹا، میرا ارادہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کا نہیں تھا۔ زاہد کو اب گلٹ فیل ہوا۔ اماویہ خاموش رہی۔ آپ یہاں رہیں سکون اور آرام سے۔ زاہد مزید گویا ہوا۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ آپ ایک شہزادی ہیں، جس کی وجہ سے بھی آپ وہاں سے نکالی گئی، جس وجہ سے بھی آپ وہاں سے نکالی گئی۔ ہمارے لیے آپ قابل احترام ہیں۔ ہمارے لیے بھی آپ ایک شہزادی ہی ہیں۔ وہ زاہد کی باتوں کو خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ زاہد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اماویہ کو لگا وہ دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آئی ہے۔ ایک شفقت کا احساس اس ہاتھ سے اماویہ کو ملا۔ آپ میرے لیے ابدان کی طرح ہیں۔ جو کچھ دیر پہلے ہوا وہ مجھے آپ کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ہمارے بھی دشمن چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، اسی لیے مجھے لگا کوئی دشمن روپ بدل کر آیا ہے۔ زاہد نے اپنا کردار صاف کیا۔ اماویہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابدان ماہین بالکل خاموش تھے۔ زاہد وہاں سے چلا گیا اور ماہین بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ ابدان اور شہزادی اب تنہا کھڑے تھے۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں؟ ابدان نے گلہ کیا۔ اماویہ اب اپنے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ بس کیا بتاتی؟ اماویہ اسے دیکھے گئی۔ آج آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی تھی۔ ابدان کو اپنا غم لاحق تھا۔ میں جن حالات سے گزری، اعتماد کرنا آسان نہیں تھا۔ اماویہ نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ابدان کے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ آپ کے والدین نے میرے پر کیسے دیکھ لیے؟ اماویہ کو ابھی تک اچنبھا تھا۔ ابدان مسکرا دیا، مگر اس نے اپنی حقیقت اسے نہیں بتائی۔ اگر آپ کو لگے آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ ابدان کی بات پر اماویہ اسے دیکھے گئی اور جیسے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ اماویہ کی بات پر ابدان نے فوراً کہا۔ ضرور۔ ابدان اسی لیے لان کے وسط میں رکھی گئی کرسیوں کی سمت آ گیا۔ دونوں بیٹھ گئے اور اماویہ شروع سے بتانے لگی۔ خوبصورت پرستان جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اسی ہریالی میں سبز محل شان سے کھڑا تھا، جہاں بادشاہ سلامت اویس محمود اور ان کی بیگم حمینہ تھی۔ ان کی بیٹی شہزادی اماویہ، جس کی خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ موجود تھے، مگر اسے اپنے خوبصورت چہرے اور اپنے شہزادی ہونے کا بہت گھمنڈ اور غرور تھا۔ شہزادی اماویہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، ہر وقت غصہ ناک پر کھڑا اس کے چہرے کو سرخائی بخش مزید حسین بناتا تھا۔ اماویہ کا تنتنا اور فخر بیجا نہیں تھا، وہ پرستان کی شہزادی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی کنیزوں پر بری طرح برس رہی تھی، جو اس کا چہرہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں دھو رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ، تم نکارا ہو، اماویہ حلق کے بل چلائی۔ اس کی خادمائیں کانپ اٹھی۔ حمام میں صحیح پانی گرم اور ٹھنڈا کرو اور گلاب کا عرق شامل کرو۔ اس دفعہ کوتاہی ہوئی تو سخت سزا دی جائے گی۔ اماویہ کے ماتھے کے بل کم نہیں ہو رہے تھے۔ کنیزیں فوراً اس نکچڑی شہزادی کا حکم بجا لائی۔ باہر آ کر وہ چاروں کنیزیں اماویہ کو برا بھلا کہنے لگی۔ اس کے اندر کتنا نخرہ ہے۔ پہلی کنیز دوسری کنیز سے مخاطب تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ ثانیہ بھی جلی بنی بولی۔ ایک وہ ہے ساریہ، کتنی نرم دل اور نیک شہزادی ہے، اس کی بہن تو لگتی ہی نہیں، تیسری کنیز بولی۔ وہ ذرا رنگ میں کالی ہے مگر دل کی بہت خوبصورت ہے۔ وہ آپس میں باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اماویہ کے کمرے سے کچھ فاصلے پر ساریہ کا کمرہ تھا۔ شہزادی ساریہ، جو مخملی لباس پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی دو خاص کنیزیں اس کو سنوار رہی تھی۔ ساریہ کو اپنا وجود بہت حسین لگا۔ قدموں تک آتی گلابی میکسی جس کے دامن پر موتیوں کا کام تھا، سر پر رکھے تاج کے ساتھ شیفن کا دوپٹہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے گلابی پنکھ بہت خوبصورت تھے۔ بہت خوبصورت ہیں آپ، ناطقہ نے ساریہ کے کان کے قریب دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔
ساریہ دل سے مسکرا دی۔ آنکھیں اس کی چھوٹی تھی جو لائنر لگا کر بڑی کی گئی تھی۔ آپ کسی سے کم نہیں۔ زہرا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ساریہ کے لب ایک بار پھر مسکرا دیے۔ پوری سلطنت میں آپ کی خوبصورتی کا ڈنکا ہے۔ وہ اب مکھن لگا رہی تھی۔ ساریہ کو خوشی محسوس ہوئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر چلو، ابا حضور ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ساریہ بڑی سی میکسی کو ایک چٹکی سے اٹھائے دروازے کی سمت بڑھی۔ اس کا سفید تاج اس پر جچ رہا تھا۔ ناطقہ اور زہرا سائے کی طرح اس کے پیچھے لپکی۔ ساریہ سج دھج چلتی بڑے ہال سے قریب کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس کے بابا حضور اور امی حضور پہلے سے موجود تھے۔ بابا حضور بادشاہت کی کرسی پر برجمال تھے۔ امی حضور ان کے دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا حضور، اماں حضور۔ ساریہ نے سر کو تھوڑا سا خم دے کر سلام کیا اور بابا مسکرا دیے اور اٹھ کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ساریہ مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھی رہی۔ اماویہ ابھی تک نہیں آئی؟ امی حضور کو اماویہ کی دیر والی عادت پر تاؤ آیا۔ امی جان، اماویہ نٹ کھٹ سی ہے، اس کی فکر نہ کیجیے، ساریہ نے بہن کی طرف داری کی۔ بابا حضور اپنی بیٹی کو محبت باش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو چھوٹی تھی اور سمجھدار تھی اور ذمہ دار تھی۔ اماویہ کی جانب سے وہ کافی پریشان رہا کرتے تھے، نہ جانے وہ کب بڑی ہوگی، کب اس میں شعور آئے گا، محل کے معاملات وہ کیسے سنبھالے گی۔ بابا جان کو اماویہ کی بہت فکر تھی۔ وہ بڑی تھی، اس سے محبت بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ کنیز ناشتے کا سامان سلیقے سے ٹیبل پر رکھنے لگی۔ ساریہ کے لبوں پر بہت جاندار مسکان کھل رہی تھی۔ گلابی میکسی میں وہ بہت تسلی اور سکون سے بابا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک خوبصورت نزاکت اس کی ذات کا حصہ تھی۔ اسی وقت اماویہ ہال میں داخل ہوئی۔ اسکائی بلو میکسی میں نیلی آنکھوں والی ماویہ، جس کے پر سفید تھے جو اسے بہت پاکیزگی بخش رہے تھے، جس کے سر پر سفید تاج روشنی بکھیر رہا تھا۔ بالوں کو کرل کیے خوشبو بکھیرتی وہ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے اندر چنبیلی کی مہک پھوٹا کرتی تھی، جو ساریہ سے کبھی نہیں آتی تھی۔ گردن پر موجود خوبصورت تل اسکارف سے چھپا دیا گیا تھا۔ ساریہ کی شخصیت ایک دم پیچھے چلی گئی۔ اس کی خوبصورتی اماویہ کے سامنے اب نظر نہیں آئی۔ اماویہ کا حسن چاند کی روشنی سے زیادہ آس پاس روشنی بکھیرتا ہوا ساریہ کو اندھیرے میں ڈبو چکا تھا۔ السلام علیکم۔ ایک ادا سے بالوں کو جھٹک کر اس نے حاضرین کو سلام پیش کیا۔ بابا حضور فوراً کھڑے ہوئے اور اپنی پیاری بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری چاند ہمیشہ کی طرح دیر؟ بابا جان تھوڑا پیار سے گھورتے بولے۔ بابا حضور، اب تو عادت ہو جانی چاہیے۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے وہ شرارت سے بولی۔ امی جان نے اسے غصے سے دیکھا۔ اب تم محل کی ذمہ داریاں اٹھا لو۔ امی حضور کو طیش آنے لگا تھا۔ امی جان کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ وہ سب سنبھال لے گی، ساریہ بیچ میں بولی۔ ماویہ نے شرارت سے بہن کو آنکھ ماری۔ وہ ایسی ہی تھی، شرارتی، پیاری اور بہت مغرور۔ ساریہ بہن کو محبت سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ دو ہی بہنیں تھیں، محل کو انہوں نے ہی سنبھالنا تھا۔ اب وہ سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد بابا جان اماویہ کو اپنے ساتھ اپنے خاص کمرے میں لے گئے۔ پیچھے امی جان اور ساریہ خاموشی سے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ بابا جان محبت سے اماویہ کا ہاتھ تھامے راہداریاں عبور کرتے اپنے خاص کمرے میں لے آئے۔ پیچھے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ بابا جان اماویہ کو اپنی رائٹنگ ٹیبل پر بٹھا رہے تھے۔ بیٹھ جائے میرے چاند، بابا جان محبت سے بولے۔ اماویہ بھی سرشار سی بابا جان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بابا جان اب اماویہ کو کچھ خاص کاغذات دکھانا چاہتے تھے، جو اماویہ کے علم میں آنا بہت ضروری تھا۔ یہ کیا ہے بابا حضور؟ اماویہ ان کاغذات کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس محل کی ذمہ داریاں میں آپ کو سونپ رہا ہوں۔ اگر مجھے اچانک سے کچھ ہو جاتا ہے تو ساری بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ بابا جان اس کے سامنے کھڑے کہہ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے بابا حضور، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ اماویہ کا دل دہل اٹھا تھا۔ بابا جان مسکرا دیے۔ میں آپ کے لیے پریشان رہتا ہوں۔ بے شک ساریہ کا رویہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، مگر میں نہیں چاہتا آپ دونوں بہنوں کے دلوں میں کبھی کوئی فرق آئے۔ آپ کی مائیں الگ تھی مگر باپ ایک ہے۔ بابا جان کی باتیں سن کر اماویہ کی آنکھیں جھلملا اٹھی۔ حمینہ اچھی ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ماں کا پیار عطا کیا۔
آپ بھی ان کی ہمیشہ عزت کرنا اور بہن سے محبت۔ بابا جان نے اماویہ کا ہاتھ تھاما۔ بابا حضور، کیا آپ نے مجھ میں کوئی کوتاہی دیکھی ہے؟ اماویہ حیران ہوئی۔ نہیں میرے چاند، میں صرف اپنی سمجھدار بیٹی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی سمجھ رہی ہوگی۔ بابا جان کافی سنجیدہ لگ رہے تھے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اماویہ نے تعظیم پیش کی۔ ریاست کا انتظام چلانا اب آسان نہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ محل کی بھاگ دوڑ سنبھال لیں تو میں ریاست کو صحیح سے دیکھ سکوں گا۔ بابا جان اب مقصد کی جانب آئے۔ بابا جان اب بے فکر رہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اماویہ اب کرسی سے کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ بابا حضور کی پریشانیوں کو سمجھتی تھی۔ ریاست میں ان کے دشمن بہت تھے جو مخفی تھے۔ بابا جان، میں پری ہوں، سب کچھ آسانی سے ہینڈل کر لوں گی۔ اماویہ کو خود پر بھروسہ تھا۔ بابا جان کو اس کا یقین بہت پسند آیا اور انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس یہی یقین قائم رکھنا۔ اماویہ نے اپنا سر ہلا کر انہیں یقین دلایا۔ آپ میرا غرور ہیں، بابا جان اس کے سامنے کھڑے کہہ رہے تھے۔ آپ کا یہ غرور ہمیشہ سلامت رہے گا، اماویہ نے سر اونچا کر کے کہا۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں آپ اپنے اندر تھوڑی سنجیدگی پیدا کر لیجئے۔ آپ ایک شہزادی ہیں، آپ نے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو مزاج میں سنجیدگی اور اپنے اندر شعور پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، اب آپ زندگی میں آگے بڑھیں۔ ہم آپ پر ہمیشہ فخر کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ بابا جان کی بات پر اماویہ نے انہیں بغور دیکھا۔ بابا حضور، آپ ہم پر ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں ایک شہزادی ہیں۔ دشمنوں کی سازش ہمارے چاروں جانب ہے، لیکن ہم بہت محتاط ہیں۔ ہمارے پاس جادو کی طاقتیں ہیں۔ ہم دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا کر آپ کے فخر کو ہمیشہ بلند رکھیں گے۔ اماویہ کا غرور جھلکنے لگا تھا۔ بابا حضور قریب آ کر اماویہ کے کندھے کو تھپک کر اسے حوصلہ دے رہے تھے، مگر آنے والے کچھ دنوں کا دونوں کو علم نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دو خاموش وجود رازداری سے دودھ کے گلاس میں کچھ خطرناک ملا کر شہزادی اماویہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا، کام آج ہونا ہی ضروری ہے ورنہ سخت سزا دی جائے گی، ایک نے دوسرے سے کہا۔ دروازہ ہلکے سے نوک کیا گیا۔ آ جاؤ، اندر سے اماویہ کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے شیطانی مسکراہٹ سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک نے دوسرے کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی اماویہ کو دشمن کی خوشبو آنے لگی۔ اسے دیکھ کر اماویہ بہت ادا سے مسکرائی۔ یہ آپ کے لیے دودھ۔ کنیز نے اندر آ کر دودھ پیش کیا۔ اماویہ بستر سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ کس نے دودھ بھیجا ہے؟ اماویہ نے نگاہوں میں اسے تولا۔ آپ بلا ناغہ دودھ نوش فرماتی ہیں شہزادی، سر کو جھکائے وہ بولی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ اماویہ بولی۔ چلو تم یہ میری طرف سے پی لو۔ شہزادی کی بات سن کر کنیز کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ کیا؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ پیو، اماویہ بہت زور سے دھاڑی۔ کنیز کے ہاتھوں میں دودھ کا گلاس کانپ کر رہ گیا۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ بہت بے بسی سے وہ گلاس کا دودھ دیکھ رہی تھی جو شہزادی کے لیے لائی تھی، مگر اب اس نے خود پینا تھا۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں کہ آپ کو کون سا کردار اچھا لگا یا کہانی کا کون سا حصہ اچھا لگا۔ اور اگر آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ چاہیے تو کمنٹ میں نیکسٹ ایپیسوڈ لکھ دیں، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔